أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونعم فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العزة مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، الدعوة في جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأذاليل. أبو القاسم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. دعا اور اتمام نعمت کے عنوان پر تیسری تقریر آپ سن رہے ہیں. مقصد حیات، مدعا حیات، حقیقت حیات، راز حیات دعا ہے، اور دعا نہ ہو تو کبر ہے، نخوت ہے، غرور ہے، سرکشی ہے، طغیان ہے. اس لیے دلیل عجز بشر دعا، بشر کے عاجز ہونے کا ثبوت اس کی دعا. جو دعا سے بیزار ہے وہ اپنے غرور کا اعلان کرتا ہے اپنے خالق کے سامنے. نعرہ سلام. وہ غرور کا اعلان کرتا ہے اپنے مالک کے سامنے. اور جیسا کہ نشتر پارک کی تقریروں کے لیے
یہ آیت عنوان تھی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس کو رب کریم سے کس نے مغرور بنا دیا کہ کریم کے مقابل میں مغرور ہو۔ تو کل گفتگو تھی کریم کی تعریف یہ ہے، کریم کی تعریف یہ ہے عطا کرنا موتی کا کام، سخاوت کرنا سخی کا کام، جود و بخشش جواد کا کام، مگر کریم کی تعریف لغت میں یہ کی گئی غفلتہ عما یعلم، جان کر انجان ہو جائے، جان کر چپ ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کریم سے مغرور ہو گیا، جاننے والے ہی سے مغرور ہو گیا، جو ہر چیز کو جان رہا ہے اسی سے اتنا غرور ہے۔ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے خلق کیا، تیرا تسویہ کیا، تعدیل کی، مختلف صورتوں میں تجھ کو بنا دیا، اسی سے کہ یہ غرور تجھ کو۔ تو کل کی گفتگو یہ تھی کہ کریم کی تعریف پیش نظر رہے کہ کریم وہ ہے کہ جان کر چپ ہو جائے، علم ہے اور خاموش ہو جائے، اور اس کے باوجود اگر انسان دعا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور یہ سمجھ کے کسی کی باتوں میں آ جائے یا شیطانی الجھنوں میں پھنس جائے کہ وہ تو خود جان رہا ہے کیا مانوں، تو اس کی اجازت قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، کسی منزل پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم جان رہے ہیں نہ مانگو، ہم کو علم ہے نہ مانگو، بلکہ قرآن نے صراحت کی کہ جب اضطرار کا عالم ہوتا ہے تو امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، حالت اضطرار میں جب میرا بندہ پکارتا ہے تو ہمارے سوا اور کون ہے جو اس کے اضطرار کو رفع کرے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی ہے جو لبیک کہے بندے کی آواز اور اس سے اس کی زحمتوں کو، اس کی تکلیفوں کو، اس کی حیرانیوں کو دور کرے۔ عالم اضطرار میں پکارنے والا پکار رہا ہے۔ اضطرار کو بھی سمجھتے چلے، اضطرار عجیب چیز ہے، اضطرار بھی عجیب چیز ہے۔ یہ اضطرار ہی ہے جہاں انسان بک جاتا ہے، یہ اضطرار کی کیفیت ہے جہاں انسان خود فروش ہوتا ہے۔ اور کسی منزل پر شاعر مقدس نے کہا کہ اضطرار کے عالم میں کسی سے کچھ نہ خریدو۔ شاعر کے احکام اگر اضطرار کا عالم ہے تو اس سے معنی یہ حق ادا نہ کر سکو گے، اس شے کا حق ادا نہ کر سکو گے، وہ مجبور ہے، وہ مضطر ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے ذمہ دار کہاں تک خریدنے والا، ہے ذمہ دار کہاں تک خریدنے والا،
جو اضطرار کے عالم میں کوئی دکھ جائے. خریدنے والے پہ کتنی ذمہ داری ہو جاتی ہے اگر کوئی اضطرار کے عالم میں اپنے آپ کو بیچ دے. بہت ارزاں بکے گا, بہت ارزاں بکے گا, اس لیے کہ مضطر ہے, بے چین. تو اضطرار کی خبر لینا اور مضطر بندے کی پریشانی کو رفع کرنا. ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو حالت اضطرار میں بندے کی آواز پر لبیک کہے اور اس سے اس کی حیرانیوں کو دور کرے؟ تو اب ہم اس منزل پر ہیں کہ دعا نہ کرنا اظہار غرور ہے, استکبار ہے, کبر کا پیدا کرنا ہے, اور شیطان الجھاتا ہے اس وسوسے میں. یوسوس فی صدور الناس, اس وسوسے میں الجھاتا ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دیا نا, اب بار بار کیا مانگتے ہو؟ وہ عالم ہے نا, اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے, پکارتے کیوں ہو؟ تو قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دبی ہوئی آواز میں آواز پکارو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دل میں پکارو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آواز بلند ہو. قرآن نے کہا اٹھتے بیٹھتے سر و جہر, کبھی چھپا کے کبھی اعلان کے ساتھ مسلسل پکارتے رہو, تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ بندہ اپنی ضرورت کا تو اظہار کر ہی رہا ہے, مگر اپنے عجز کو, اپنی بندگی کو, اپنی کوتاہیوں کو, اپنی بے ذاتیوں کو ہماری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. اس لیے ہم لبیک کہتے ہیں اور ملائے اعلیٰ میں ہمارا حکم جاری ہوتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کی جائے. دعا اظہار تیز ہے. دعا کا نہ کرنا اور کسی شک کی بنا پر نہ کر. اتنی بڑی بات ہے کیسے مانگوں, یہ اتنی چھوٹی بات ہے کیسے مانگوں, یہ اتنی مختصر سی چیز ہے کیا مانگوں. ارشاد فرمائے کچھ نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو سوا مالک سے کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ نے مشکلات اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ سے کہتے ہیں, بیٹا یہ 3 منازل ایسے ہیں کہ ما لا يقدر على اعطائه غیرہ, کہ اس کی عطا پر اس کا غیر قادر نہیں ہے. 3 چیزیں, ما لا يقدر على اعطائه غیرہ, کہ اس کا غیر قادر نہیں ہے کہ وہ عطا کر سکے. کیا فرمایا 3 چیزیں, زیادت الاعمار, عمر کی زیادتی, صحت الابدان, جسم کی صحت, سعت الارزاق, رزق کی وسعت. کیا فرمایا کہ صحت الابدان, سعت الارزاق, زیادت الاعمار,
یہ تین باتیں جو ہیں کہ ما لا یقدر علی اعطائہ غیرہ، کہ اس کے عطا پر غیر خدا قادر نہیں ہے. مانگو سب بتاؤ شیطا استفتحت بالدعاء، جس طرح سے چاہے دعا کی کنجیوں سے خالق کے خزانہائے نعمت کو کھول لو. مگر ہاں فلا یقنطنک افتاء الاجابہ، خبردار اگر دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو تو نا امید نہ ہونا. دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو تو نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اس دیری کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ فإن العطیہ علی قدر النیہ، اس لیے کہ سوال جس سے کیا جاتا ہے وہ نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. عطیہ نیت کا پہلی من. دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی سوال کرنے والے کو روک کے دیتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے کہ کس قدر صبر کر سکتا ہے اور کہاں تک ایمان میں قوت ہے اور کہاں تک ہماری قدرت پر بھروسہ ہے. اور اس کے بعد ارشاد ہو رہے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں دیری اس لیے ہوتی ہے کہ جب مالک کو یہ منظور ہوتا ہے کہ سائل کے اعمال میں ثواب کا اضافہ کر دے اور نعمتوں کو بڑھا دے اور جزیل عطا پر کیونکہ وہ قادر ہے اس لیے روک کے دیتا ہے کہ تاکہ اس کے نام اعمال میں اس صبر و توقف کے لیے بھی اس کو جزا ملے، اس کی خاموشی پر جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، صلہ دیتا ہے. اور یہ بھی ایک صورت ہے کہ جہاں سوال کرنے والے کو روکا جاتا ہے کہ کچھ دنوں بعد کچھ رک جاؤ ہم قبول کریں گے، مگر جس قدر رکو گے اسی قدر ہم تم کو بدلہ بھی دیں گے، صلہ بھی دیں گے، نعمت صبر سے مالا مال کریں گے، جزائے صبر دیں گے. اس لیے دعا کے قبول ہونے میں اگر دیر ہو تو باپ بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو. انبیاء کا طریقہ دعا، اولیاء کا وسیلہ دعا، دوستان خدا کا سلیقہ دعا. دعا وہ منزل ہے کہ جہاں اگر کسی انسان کی انسانیت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو کہ کس قدر دعا میں مصروف ہے. انسانیت کو پہچاننا ہو تو دیکھو کس قدر دعا میں مصروف ہے. اور اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے راہب کی زندگی بسر کر کے اگر کوئی بالکل خاموش وقت گزار رہا ہو اور آپ کو یہ بتلا رہا ہو کہ ہم نہیں مانگتے، ہم دعا بھی نہیں کرتے، ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں چاہتے، تو اسی وقت دل اعلان کر دے آپ کا دل اعلان کر دے کہ راہ حق پر نہیں ہے، راہ حق پر نہیں ہے. راہ حق پر ہوتا تو ایک آن واحد کے لیے دعا سے خالی نہ رہتا. اس منزل پر جب یہاں تک فکر آ چکی تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے سرکار رسالت مآب صلوات اللہ وسلم کہ سب سے اچھی
دعا طلب مغفرت، توبہ ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں طلب مغفرت کرتا ہوں، میں مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، حرام توبہ، معلوم نہیں کتنی کوتاہیوں سے زندگی بسر ہو رہی ہے، معلوم نہیں کتنی غلطیوں کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ توبہ کرو، طلب مغفرت کرو، تو استغفر اللہ پہلی دعا، طلب مغفرت پہلی دعا، کہ پروردگار مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، مجھے بخش دے۔ دیکھیے ابھی اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا چاہیے، مگر یہ کہا کہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شبہائے قدر کے اعمال میں خصوصیت کے ساتھ 23ویں رمضان کی رات حکم ہے کہ جہاں پہلا عمل آپ کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر تو 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کمزوری ہے، یعنی توبہ یقیناً قبول ہو، توبہ یقیناً قبول ہو، اور جہاں توبہ قبول ہوئی کوتاہی ہٹی، جہاں کوتاہی ہٹی دل کا زنگ ہٹا، جہاں دل کا زنگ ہٹا آئینے پر جلا ہوئی، جہاں آئینے پر جلا ہوئی تجلی منعکس ہوئی۔ اس لیے توبہ کہ تاریکی کو ہٹاؤ، اندھیرے کو ہٹاؤ، کمزوریوں کو ہٹاؤ۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، دعا کبھی کبھی یہ وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، کیا مقدر بدل جائے گا، کیا مقدر بدل جائے گا؟ بھئی آج تک کوئی اگر سمجھ سکا ہے تو بتلائے مقدر کیا ہے؟ کوئی تو سمجھائے مقدر کیا ہے؟ مقدر کے خود معنی یہ ہے چھپا ہوا، جو چھپا ہوا ہے، تقدیر چھپا دینا، مقدر چھپا ہوا، مقدر چھپانے والا، تو تقدیر چھپانا یعنی آپ کو نہیں معلوم کل کیا ہوگا، تو جس کو نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے کیا بدل جائے گا مقدر؟ ارے تجھے نہیں معلوم کہ ہونے والا کیا ہے، پھر کیسے کہہ رہا ہے کہ کیا بدل جائے گا؟ اگر معلوم ہوتا کہ کل یہ ہونے والا ہے اور میں آج دعا کرتا ہوں اور یقیناً اس کو بدل جانا چاہیے، اور پھر یہ کہتا کہ دیکھا آپ نے مقدر تھا نہیں بدلا، نہیں نہیں، مقدر سے تو گفتگو ہی نہیں ہے، مقدر سے ہم سے گفتگو نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا مقدر کیا تھا، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے دعا کیا کی۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا مقدر کیا تھا، قیامت کے دن تو یہ پوچھا جائے گا تیرا عمل کیا تھا۔ تو اس وقت یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیا عمل کرتا، مقدر تو تیرے پاس تھا، میں کیا عمل کرتا، مقدر تو تیرے پاس تھا۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ راستے سے ہٹنے کی باتیں، یہ گمراہی کی باتیں، بے راہ روی ہے،
تو مقدر بدلتا ہے، مقدر بدلتا ہے۔ دعا کو رسم سمجھ کر پکارنے والے، دعا کو رسم سمجھ کر پکارنے والے عجب نہیں جو مقدر تیرا بدل نہ سکا۔ یہاں رسم سمجھ کے پکار رہے ہیں، یہاں رسم سمجھ کے یہ حق ادا ہو رہا ہے، رسم نہیں، رسم نہیں، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اور ایسا فریضہ کہ جس کے بغیر ہر سانس حرام ہے، ہر تنفس حرام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں انسان کو دی گئیں کہ جن نعمتوں کے بعد تو اس کو قیامت کے دن کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی حجت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے یہ عرض کر سکے کہ مالک میں تو مجبور تھا۔ ارشاد فرمایا پہلے یہ کہ نعمت دی تو کہا شکر کر اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر میرا ادا کرتے رہو میں اور زیادہ دیتے جاؤں گا۔ تو جس کو دولت ہے شکر دے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جس کو طلب مغفرت کی عادت دی، توبہ کرنے کی عادت دے، وہ جب دنیا سے جائے گا تو گناہوں کا دفتر دھویا ہوا ملے گا، دھلا ہوا ملے گا، صاف ملے گا۔ دو جس کو شکر کی عادت ہو، جس کو توبہ کی عادت ہو، اور اس کے بعد فرمایا اور پھر بلائیں اگر نازل ہوتی رہے اور یہ دعائیں کرتا رہے تو ہم اس بندے سے غافل نہیں ہوتے، ہم اس بندے سے غافل نہیں ہوتے۔ تو جس کو دعا، توبہ اور شکر یہ تین نعمتیں ملتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ پھر اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہے۔ نعمت ملے تو شکر کرے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، بلا آئے تو دعا کرے۔ تو اب اس منزل پر معصوم فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء، اس سے بہتر کوئی دعا کی تعریف نہیں ہے، دعا سے قضا بدل جاتی ہے۔ قضا عجیب منزلیں ہیں، اور چونکہ مقامات بہت ہی زیادہ تحقیقی گفتگو چاہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کے دل و دماغ پہ اتنا بار ہو، لیکن اتنا سمجھ لیجیے قضا فیصلہ، تقدیر چھپا دینا، مقدر چھپا ہوا، قضا حکم فیصلہ۔ تو معصوم فرماتے ہیں اگر حکم بھی ہو جائے، اگر حکم بھی ہو جائے اور ایک مطلب دعا کی یا رد القضا، حکم ادا واپس لے لو، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ الدعاء یرد القضا، دعا قضا کو رد کر دے، قضا حکم ہے، قضا فیصلہ ہے۔ تو ایک مرتبہ راوی حیران ہو گیا، امام صادق کی حدیث کو سن رہا تھا جو میں بہار کی 19ویں جلد سے پڑھ رہا ہوں کتاب الدعاء سے، امام صادق کی حدیث کو سن رہا تھا دعا یرد القضا کا فرزند رسول، قضا چل جائے گی۔ تمہیں کیا بتانے کا کوئی ایسا حکم ہے کہ نہ چلے؟
اچھا سنا جہاں قرآن وضاحت کر دے وہاں پھر شک کیوں؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. خدا جس کو چاہتا ہے اس کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو محکم کرتا ہے. خدا آئی مٹاتا چلا. یہ کتاب محو اثبات ہے، کتاب محو اثبات ہے. نیم ہائے ہتی واو محو مٹانا. انہیں قضا کا فیصلہ ہوا، دعا کی، محو کر دیا، کہا ہٹا دو ہٹا دو. میرا بندہ پکار رہا، میرا بندہ پکار رہا ہے، محو کر. لیکن یہی وہ منزل ہے کہ جہاں سلطنتیں اس تصور سے ٹکرا گئی اور مامون رشید نے بے اختیار حضرت علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ علیہ وسلم اور کیا ابن رسول اللہ، اگر آپ کے جب دعا کرتے تو کیا 19ویں رمضان کی وہ ساتھ نکل جاتی؟ کا بے شک کل ہے، بے شک کل. تو کا دعا نہیں کی، کا دعا کی، مگر ساتھ کو ٹالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ اگر چل رہی ہے تو آئے، اگر چل رہی ہے تو آئے تاکہ لقاء پروردگار حاصل. کہ میرے جب کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی گئی، یا حکومت دنیا دوام کے ساتھ، یا لقاء پروردگار امامت کبریٰ کے ساتھ. میرے جب لقاء پروردگار کو پسند اور جو دعا کی، آپ کو معلوم ہے دعا کیا تھی علی کی؟ دعا کی الہی بارک لی فی موت، پروردگار میرے لیے میری موت کو مبارک کر دے. دعائے حضر الہی بارک لی فی الموت، میرے لیے میری موت کو مبارک کر. خدا کی قسم علی کی موت علی کے لیے مبارک ہو گئی. اگر انہیں تبھی کو پہنچتے، زندہ رہتے اور 4-5 برس زندہ رہتے، مرنا تو تھا. انکا میتون وانہم میتون، تجھ کو مرنا ہے اور سب مر گئے، مر جاتے. دنیا یہی کہتی کہ نوشیروان عادل گزرا ہے، وہ بادشاہ بہت زیادہ مہربان گزرا ہے. اسی طرح سے یہ اسلام کا حکمران بھی بہت اچھا حکمران گزرا. مگر وہ جو نسلن بعد نسلن علی دلوں میں اترتے جا رہے ہیں، وہ جو نسلن بعد نسلن علی دلوں میں اترتے جا رہے ہیں، وہ کس کو نصیب ہے؟ وہ کس کو نصیب؟ یہی وہ منزل ہے کہ پروردگار مجھے برکت دے میری موت. تو دعا کی اور موت کو طلب اور لقاء پروردگار کو پسند. تو دعا قضا کو بدل دیتی ہے، اس لیے دعا سے مانوس ہونا، دعا سے انس پیدا کرنا، تڑپ کے اس کو پکارنا، مچل کے اس کو یاد کرنا، اور اضطرار کے عالم میں اس کو آواز دینا تقاضا انسانیت، شرافت انسان کا تقاضا ہے کہ پکارو اور اس لیے پکارو کہ اس نے حکم دیا کہ پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں. اور پھر سنو، میں بڑا قدرداں ہوں،
میں بڑا قدرداں ہوں میرے بندوں کا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور کوئی ذکر میں کامل ہوگا، ذکر الہی شب و روز جس کی زبان پر ہو، ذکر الہی جس سے طاری ہوگا، ذکر الہی جس سے محیط ہوگا، پھر ذات واجب اس کا ذاتی بن جاتا ہے۔ اور آواز آتی ہے وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کا بلند کر دیا۔ وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو ان کا ذکر ہے، یہ اہل ذکر ہے، اتنا ذکر کیا کہ ان کا نام ہی ذکر ہے، ان کا نام ہی ذکر ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ذکر کو رسول بنا کے۔ تو رسول نے اتنا ذکر کیا کہ رسول کا نام ذکر، اور رسول کے اہل بیت اہل ذکر، رسول کے اہل بیت اہل ذکر۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو علم نہیں ہے صاحبان ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو یہ منزل دعا ہے، اس منزل دعا کو ایک اور موقف تک لے جا، اور وہ موقف یہ ہے کہ وہ دعائیں جو قضاؤں کو بدل دیں، وہ دعائیں جو انسانیت میں تبدیلی پیدا کر دیں، انسانیت میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اقبال نے فلسفہ دعا پر مختلف مقامات پر گفتگو کی ہے۔ ایک شعر مجھے یاد ہے، تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ پوری ہو آرزو تیری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ تو دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی انسانیت میں تبدیلی، انسان کی انسانیت میں تبدیلی ہو، اور انسان میں محسوس کرنے لگے کہ میں دعا کروں، میں دعا کروں۔ غالب نے ایک طنز کیا تھا، اور یہ ہے کہ ہمارا سب سے ذمہ دار اردو ادب کا شاعر ہے، اور اس کا طنز بھی تاریخ میں باقی رہ گیا۔ یہ بڑے عجیب بات کہ اس نے کیا طنز، اور ہمارے عقیدے میں ہے وہ حقیقت۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں، ذرا بہت غور سے سنیے۔ اب یہ ادبی گفتگو ہے، ادبی گفتگو کے لیے بھی بسا اوقات ذرا ایسا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بے اختیار دماغ انتقال وقتی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا ایک مسئلہ ہے، حریم سے مطلب مشکل نہیں حصول نیاز، حریم سے مطلب مشکل نہیں حصول نیاز۔ دعا قبول ہو جا رہا کہ عمر خضر دراز، تو کہتے خضر کی عمر کی درازی کی میں دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مشکل کاروبار کے لیے دعا کرنا کچھ مناسب نہیں ہے، نیاز مندی نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ اسی کام کے لیے دعا کروں جو پہلے ہی سے موجود ہو۔ اس مطلب کو پھر سنیے، حریف ہے مطلب مشکل نہیں حصول نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ یہ طنز ہے،
حقیقت ہے، اور وہ یہ کہ ہم شب قدر میں ہم کو بار بار حکم ہے کہ ہم دعا کریں اللہم کن لولیک حجت الحسن حامیا وناصرا، پروردگار اپنے ولی زمانے کے امام کے لیے حامی اور ناصر بن جاؤ، اور اس کی عمر کو اور طویل کر۔ یہ شب قدر کی دعا ہے آپ کی، شب قدر کی دعا ہے کہ امام زمانہ کی عمر کی طوالت کے لیے ہم ہر شب قدر میں دعا کرتے ہیں۔ وہاں سن ہے، یہاں حقیقت ہے، وہاں گفتگو خضر سے ہے، یہاں گفتگو رہنمائے خضر سے ہے۔ تو یہ دعا بڑی اہم ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ 23ویں شب کے اعمال میں بار بار حکم ہوا ہے کہ جب فرصت ملے اور جب کسی عمل سے فراغت ہو یہ دعا پڑھی جائے، تو اپنے ولی کی حفاظت کر اور اس کے عمر کو طول عطا کر، اس کے عمر کو طول عطا، تو وسوسہ نہ ڈالے شیطان تو کیا کرے؟ ارے طول عمر تو پہلے ہی موجود ہے، مانگتے کیوں؟ مگر نہیں، عقیدہ یہ کہتا ہے کہ طول عمر صحیح مانگو اس لیے تاکہ محبت محسوس ہو، تاکہ عقیدہ معلوم ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کس کی سرپرستی میں رہنا چاہتے ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کس کی سرپرستی میں اپنی اولاد کو رکھنا چاہتے ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ مسئلہ دعا جیسا کہ عرض کیا جا رہا تھا، بہار کی 19ویں جلد اور اصول کافی کا آخری حصہ کتاب الدعا، اور اس میں دعاؤں کی تفصیل، دعاؤں کی تفصیل اور دعاؤں کا طریقہ۔ ظاہر ہے کہ میں تفصیل پر تو نہیں جاؤں گا، اپنی آنے والی تقریر میں یہ ضرور بحث کروں گا کہ طریقہ دعا کیا ہو، طریقہ دعا کیا ہو، اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے، کس طرح سے اپنے آپ کو مالک کی ملکیت مطلقہ تسلیم کیا جائے۔ دعا نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کو مملوک جانے، دعا نہیں ہے کچھ مگر یہ کہ انسان اپنے آپ کو مملوک جانے کہ بس تو بیماری میں پکارنا آسان ہے، صحت میں پکارو، روتے میں پکارنا آسان ہے، ہنستے میں پکارو، فاقے میں پکارنا آسان ہے، دولت میں پکارو۔ یہی وہ منزل ہے یہاں پکارنے کے سلیقے ہیں، سلیقے بتلائے، اور ایک ایک لفظ دعائے کمیل کا آخری حصہ ایک لفظ مختصر تھا، یا سری اور رضا، عجیب جملہ ہے، یا سری اور رضا، ارے جلدی راضی ہو جانے والے، میں غلطی پر غلطی کروں اور ادھر پکاروں اور پھر راضی ہو جائے۔ یا سری اور رضا اذکر لمن لا یملک الا الدعاء، اب اس کو بخش دے کہ جس کی ساری ملکیت فقط دعا ہے۔ خدا کی قسم اس جملے کو بار بار پڑھ، یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اذکر لمن لا یملک الا الدعاء، میری ملکیت کچھ نہیں ہے مالک، نہ گھر نہ دار نہ زمین نہ اہل و عیال، یہ کچھ نہیں، میری ملکیت فقط دعا، میں دعا کا مالک ہوں۔
میرے بندے نے اپنی انانیت کا جس مقام پہ اظہار کیا، اپنے انا کا جہاں اظہار کیا وہ کہا میں دعا کا مالک ہوں اور اس سے دعا کچھ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا اللہ انک فعال لما تشاء یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی۔ دولت مندی تیری اطاعت میں، میں تیرے فرائض کو اگر ادا کر لوں میں دولت مند ہوں۔ میرے لیے تو غنا ہے، میری دولت مندی ہے، میرا استغنا یہی ہے کہ میں نے اپنے فریضے کو ادا کیا۔ تیری اطاعت کو طاعت ہو گنا ہم من راس ما علیہ رجا، پروردگار اس پر رحم کر کہ جس کے لیے سارا ساز و سامان فقط اس کی ایک امید ہے۔ صلاح الرجا، صلاح جنگ کا سامان، جنگ کا ہتھیار۔ یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی ارحم من راس ما علیہ الرجا وسلاحہ البکاء۔ پروردگار جس کے لیے اس کی اپنی حفاظت کے واسطے جس صلاح کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ آنسو ہیں۔ یا صابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا يعلم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں آ کر دعائے کمیل یا دعائے خضر، میرے سلسلہ کلام میں چونکہ ایک بات آ گئی تھی، اس کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں، دعائے کمیل بھی کہتے ہیں۔ پروردگار اب رحمت نازل کر محمد و آل محمد۔ آج کی تمہید میں نے ختم کی، میری تقریر کو مختصر ہونا چاہیے اس لیے کہ آج سفر کی پہلی تاریخ ہے، غرۂ سفر ہے، اور جیسا کہ میں نے کل وعدہ کیا تھا مجھے تو انہی کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے دعاؤں کا سلیقہ سکھلایا، مجھے ان کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے طوق گراں پہن کے بتلایا کہ سجدے کیسے کریں، مجھے ان کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے زنجیروں کو سنبھال کے نمازیں پڑھی ہیں، مجھے ان کی بارگاہ میں جانا ہے جنہوں نے بتلایا کہ وہ ہیبت آل محمد، وہ تقدس آل محمد جس کو یزیدی فوج سمجھ رہی تھی کہ ہم قتل کر کے ان سے ان کے تقدس کو چھین لیں گے، ان کے ہیبت کو چھین لیں گے، اس کو باقی رکھنا ہے سجدوں سے، دعاؤں سے۔ مجھے ان کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میرا سلام ہو عابد بیمار پر، اور آپ سب کا سلام ہو عابد بیمار پر کہ مولا کس طرح سنبھال کے لے جا رہے ہیں قافلے کو دربار میں۔ سارے مقاصد نے لکھا اور طبقات ابن سعد میں صراحت کر دی کہ سفر کی پہلی تاریخ تھی سر حسین دربار میں لائے، دربار اور جابر کا دربار اور مستبد کا دربار، وہ دربار جہاں حاکم یہ چاہتا تھا کہ اپنی حکمتوں جلالتوں جبروت کو منوانے کے لیے ایک مقدس گھرانے کو تباہ کر کے دنیا کو یہ بتلاؤں کہ دیکھو عذاب نازل نہیں ہوا، اور جبر کے ساتھ غرور کے ساتھ استبداد وہ مسلک پر فروکش ہے۔ اور میرے مظلوم امام کہتے ہیں کہ ہم راستے کے ازدحام سے گھبرا گئے۔ بار بار میں کہتا تھا جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور نیزوں پر سر تھے
میں ان سے کہتا تھا ذرا سروں کو آگے لے جاؤ تاکہ تماشا دیکھنے والے آگے جائیں. ارے بیویاں تو محفوظ ہے. مگر کسی نے ہماری بات نہ مانی اور ایک مقام پر آ کر 3 گھنٹہ قافلہ رکے. اس کا نام ہی باب الساعات ہو گیا. قافلہ رکا اور شہزادی بار بار جلال کے عالم میں دیکھے مرنے کو، مگر پھر بھائی کے سر کو دیکھ کے چپ ہو جائے. جلال کے عالم میں دیکھے مجنے کو اور عابد بیمار کو دیکھ کے چپ ہو جائے کہ ایسے میں آواز آئی چلو 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 جلدی چلو، راستہ مل گیا. حاکم نے بلایا. میں آج ہمیشہ ماضی میں اور جب تک زندہ رہوں گا مستقبل میں یہی کہتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ اگر شہادت کی حد تک ہے تو انبیاء اور بھی قتل کیے گئے، لیکن بعد کربلا کسی نبی کے گھرانے کو اسیر نہیں کیا. کسی نبی کے گھرانے کو اسیر نہیں کیا. تاریخ انکار نہیں کر سکتی. فاطمہ کی بیٹیاں اور اسیر، نبی کی نوازیاں اور اسیر. قافلہ رکا. یہ معصوم کے الفاظ ہیں. ہم کو ناکوں سے اتارا گیا. اتونا بہبال وربخونا مثل الاغنام. کچھ رسیاں لائی گئی، کسی کے گلے کو باندھا، کسی کی کلائی کو باندھا، کسی کے بازو کو باندھا اور کھینچتے ہوئے چلے. عابد بیمار فرماتے ہیں مقتل عابد بیمار ہی کا ہم کہتے ہیں. عابد بیمار فرماتے ہیں میں نے اپنی چھٹی سے زیادہ کسی کو صابر نہیں پایا. میں نے اپنی چھٹی سے زیادہ کسی کو صبر کرنے والی نہیں پایا. بار بار کہتی جاتی تھی گھبرانا نہیں میں تو وہی ہوں. بچوں سے کہتی تھی گھبرانا نہیں میں بھی ساتھ ہوں. ان میں لیلا آؤ چلو، ان میں فرما چلو، ان میں کلثوم چلو، ان میں رباب آؤ. بیٹیوں کو سنبھالے ہوئے، بچیوں کو سنبھالے ہوئے ایک ایک دروازے سے عبور کرتی چلی. جب 7واں دروازہ دربار کا کھلا تو شہزادی کی نظر پڑی کہ 700 کسی نصیب بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ یہ دیکھ کر کمر تھام کے بیٹھ گئی اور شہزادی کا بیٹھنا تھا کہ قافلہ رک گیا. قافلہ رک گیا اور اشیاء دوڑے تازیانے لیے ہوئے. عابد بیمار نے پیڑیوں کو سنبھالا. پھپھی کے قریب پہنچے. اشیاء پھپھی اماں کیا ارادہ ہے؟ باپ بیٹا اب تک تو میں نے صبر کیا اور صبر کروں، مگر بیٹا دربار کا حال تم نے دیکھا، دربار کا حال تم نے دیکھا. یہ کوفہ نہیں ہے، شام ہے. دارالسلطنت ہے، دارالخلافہ ہے، سفراء ہیں، علماء ہیں، درباری ہیں، اساطین مملکت ہیں، اراکین سلطنت ہیں، سب زمیندار ہیں. اپنے اپنے خدم و حجم کے ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایسا میں علی کی بیٹی جائے گی، علی کی بیٹی جائے گی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں اتنا صبر کیا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت گزر جائے گا. تو حسرت سے منہ دیکھ کے کہا بیٹا 21 رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو آخری مرتبہ مجھ
دربار میں پہنچی اور ایک مقام سے بیٹھے، کلیزوں نے حلقہ کی۔ میں نے کل وعدہ کیا تھا نا آپ سے کہ میری عادت ہے کہ پہلی سفر کو میں شہزادی کا خطبہ پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں میرا دل جانتا ہے، کیوں پڑھتا ہوں میرا دل جانتا ہے، اس لیے پڑھتا ہوں کہ دنیا جان لے کہ جلال علی کیا ہے، دنیا جان لے کہ جلال زینب کیا ہے، دنیا جان لے کہ آل محمد کی ہیبت کیا ہے۔ یزید یہ سمجھ گیا تھا کہ حسین کو قتل کر کے ہم نے اس گھرانے کی ہیبت کو چھین لیا، مگر زینب نے خطبہ دے کے بتلایا ہیبت آج بھی باقی ہے، قیامت تک رہے۔ ایک کوشش میں بیٹھ زہر ابن قیس پہلے حسین ابن علی کا سر کو پتن تھے، اس نے کہا تستلہ میں رکھ دو، وہ سے سر کی طرف دیکھا، پھر دربار والوں کو دیکھا، کہ بات اور سر سے ایسی وہ پوچھتا چلا یہ کس کا سر، یہ کس کا سر، یہ کس کا سر، قاتل بتاتے چلے شہیدوں کے نام۔ ایسے میں پھر اس نے اسیروں کی طرف دیکھا اور کہا یہ بیمار کون ہے، کہا یہ علی ہے، کہا تم نے ابھی کہا کہ علی قتل کر دیا جائے، کہا نہیں، حسین کے سارے بچوں کے نام علی تھے، دیکھا آپ نے جلال حسین، حسین کے سارے بچوں کے نام علی، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، یہ علی ابن الحسین۔ نے کہا کہ علی ابن الحسین علی ابن الحسین میں تم سے کچھ باتیں کروں، آپ چپ ہو گئے، آپ چپ ہو گئے، مقام امامت ہے، اور اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ انیس نے ایک پورا مرثیہ کہا ہے اس حال میں، اور جناب زینب کا خطبہ نقل کیا، اور اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ انیس نے ایک پورا مرثیہ کہا ہے اس حال میں، اور جناب زینب کا خطبہ نقل کیا ہے اور نظم کیا ہے اپنے خاص انداز میں، اور اس کا مسئلہ ہے آمد آمد ہر ہمیشہ کی دربار میں، اور اس منزل پہ کہا آئے روتے ہوئے دربار میں جس وقت اسیر، دیکھ کر عابد بیمار کو بولا وہ شریر، سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے ہم سے شبیر، شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو اسیر، بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا، پنجتن اڑ گئے اب زور تمہارا نہ رہا، سن کے یہ آ گیا بنت شہ مردوں کو جلا، سن کے یہ آ گیا بنت شہ مردوں کو جلا، رو کے فرمایا کہ کیا بکتا ہے وہ بدفعال، صاحب عزت و توقیر محمد کی ہے آل، کبھی ہم لوگوں کی عزت سے نہ آئے گا دوال، ہم کو بے قدر جو سمجھا تو قطع کرتا ہے، دیکھ مصحف میں خدا کس کی ثنا کرتا ہے، آل احمد کو حقارت سے نہ دیکھو مخور، سب بظاہر ہے کہ ہم لوگ ہیں اللہ کا نور، مار کر خطے پیمبر کو یہ نقوت یہ غرور، خیر تو دور نہ ہم دور نہ مستر ہے دور، حق کا دریا ہے غضب جو اس میں جب آئے گا، باندھنا ہاتھوں کا سادات دیکھو گا۔ یہ طویل خطبہ جس طرح سے کہ انیس نے عزم کیا ہے، ایک
تفصیلی تقریر چاہتا ہے. اس نے متوجہ کرنا چاہا مجمع کو. اور یہاں ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جاتے ہی خطبہ شروع نہیں ہوا دربار. مجلسی جلد آخر میں شیخ عباس قمی نفس المحموم میں ملا ابو اسحاق اسفرائینی نور العینین میں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے بیمار سے کچھ گفتگو ہوئی تھی. ایک ضعیف انسان کرسی سے اٹھا اور اس نے اس کے کہا امیر تو مجھے جانتا ہے؟ کہا عبد الوہاب ہے, سفیر روم ہے. امیر یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر؟ کہا یہ حسین کا سر. تو امیر عرب میں قاعدہ نہیں ہے کہ تنہا نام لے. کس کا بیٹا ہے؟ تو فاطمہ کا. امیر تو نے باپ کا نام نہیں لیا, ماں کا نام لیا. فاطمہ محمد کی بیٹی. کہا امیر بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ میں اس سر کو دیکھ کے ایک محبت کی محسوس کر رہا تھا. آج سے برسوں پہلے میں مدینے میں حاضر تھا. رسول اس بچے کو گود میں لے کے دعا کر رہے کہ خدا بندہ تو اس کو دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے, اور تو اس سے بیزار ہو جا جو حسین سے بیزار. اس نے کہا کہ اگر امور سیاست مانے نہ ہوتے تو میں تیرے قتل کا حکم دیتا, اور اگر سفیروں کا قاتل جائز ہوتا. عبد الوہاب نے جواب دیا ڈراتا ہے؟ تیرے پاس سفیروں کا قتل جائز نہیں, محمد کے نواسے کا قتل جائز ہے. اور یہ کہہ کے وہ دربار سے باہر چلا. پہلی حیبت دربار سے آئی. اب یہی اپنے موقف کو سمجھ گئے کہ اس شخص نے تعارف کروا دیا. تو اس نے باتوں میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے اور اہل دربار کو متوجہ رکھنے کے لیے کہ من آ گئی. یہ کون؟ یہ ام لیلا ہے. یہ 18 برس کا بیٹا تھا علی. یہ کون ہے؟ کہ یہ ام فروا ہے. یہ قاسم کی ماں ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ام رباب. یہ دنیا کھڑی ہوئی تھی اور ایک بی بی سب کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی اور کہیں وہ نہیں ہے. تو اس زبان سے بے اختیار یہ جملہ نکلا, من هذه المتکبرہ. یہ مغرور عورت کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا. دربار میں سناٹا چھا گیا اور ایک مرتبہ کنیزوں کو ہٹا کے علی کی بیٹی سامنے آئی. شاہین کا ٹاپو محمد کی نوازی ہو. فاطمہ کی بیٹی ہوں مجھ سے پوچھ. تو اب پورا دربار متوجہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. والصلاة والسلام علی جدی سید المرسلین. اور درود و سلام میرے جد پر جو سید مرسلین. یہ شہزادی کا خطبہ ہے.
میں نے بارہا کہا تاریخ میں 3 خطبے یاد رہیں، یا فاطمہ زہرا کا خطبہ، یا علی کا شفقیہ، یا زینب کا خطبہ. یہ سلسلہ ہے. اگر فاطمہ کا خطبہ ناتمام رہا تو علی نے تکمیل کی، اور اگر علی کا خطبہ ناتمام رہا تو زینب نے تکمیل. اس سے کئی وجوہات اور علمی مباحث ہو جائیں گے، اور میں مسائل پر فرمایا اذننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء یساق کما تساق الاسارا. یزید کی یہ گمان کرتا ہے کہ زمین و آسمان کی راہیں تو نے ہم سے بند کر دی، اور ہم کو اس طرح سے دربدر تو نے پھرایا جیسے ترک و سیلم کے اسیروں کو پھراتے ہیں. تو یہ سمجھتا کہ تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. بدترین انجام ہے ان کا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. فمہلا مہلا ولا تک سے جہلا. رک جا جہالت کی باتیں نہ کر، جہالت کی باتیں نہ کر، رک جا. یزید ابھی کھل جائے گا جو میں کہہ رہی ہوں کہ کئی مجور سجا من شبل من جفل فوس ازماد الاتیا. میں اور کیا توقع کر سکتی تھی اس کی اولاد سے جس سے بزرگوں نے میرے بزرگوں کا کلیجہ دبایا. وَنَبَتَتْ لَحْمُهُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ. ان کے رگوں میں لہو دوڑا ہے شہیدوں کے لہو کو پی کے. اور کیا توقع کر سکتی ہیں؟ آپ نے دیکھا مستبد کا دربار، جابر کا دربار، ظالم کا دربار، شقی کا دربار، قاتل کا دربار، اور وہ اسد اللہ کی بیٹی. یہ زینب ہی کا خطبہ ہے جس نے ان گھرانے کو صدیوں کے لیے محفوظ کر لیا. میرے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. صدیوں تک محفوظ کر. اس کے بعد کہا یزید انسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں تو اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ ان کی باتیں پسند نہیں؟ دیکھا آپ نے ہیبت آل محمد کو مٹا کے وہ یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو عذاب اب تک نہیں آیا. تو شہزادی ثابت کر رہی ہے یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے تاکہ عذاب اور دردناک ہو جائے، عذاب اور دردناک ہو جائے. من العدل ابن الصلحاء. آیا آزاد کر گئے رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے؟ آپ نے دیکھا شہزادی نے اب کس چیز کا ذکر کیا؟ ہندا کا ذکر کیا جس نے حمزہ کا کلیجہ دبایا. اب دادا کا ذکر کر رہی ہے کہ تیرے دادا کو میرے جد نے آزاد کیا. فتح مکہ اور ابو سفیان کا سر صحابہ اقدس رسول پر. تو آپ نے کہا جا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ تم آزاد ہو. رسول کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو استعمال کرتی ہیں. من العدل ابن الطلقاء. اے آزاد کرتا ہے رسول کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے. تقدیر کا حرارت و حمایت و سوقت و بنات رسول اللہ سمایا. تیری بیٹیاں، تیری کنیزیں، تیری عزیزیں کو پردے میں بیٹھے اور رسول کی بیٹیاں تیرے سامنے بے پردہ کھڑی. من العدل، یہی تیرا عدل ہے. خطبے کو آگے بڑھایا. فمن الذی
شرفنا بالنبوة والکتاب والسعادة والانتخاب، اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی، اس کی قسم جس نے ہم کو منتخب کیا، اس کی قسم جس نے ہم کو سعادت عطا کی۔ لا تمحو ذکرنا، جا اب تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکے گا۔ ولا تبلغ غایتنا، تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکے گا۔ ولا تدرک آمدنا، تو ہمارے مدعا کو پہچان نہ سکے گا کہ قتل حسین کا راز کیا ہے، شہادت حسین کا راز کیا ہے، تو پہچان نہ سکے گا۔ جا، میں اور کیا توقع کر سکتی ہوں؟ یزید نے دیکھا کہ دربار میں رونے کا ہول، اور اس نے اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے دوسری طرف ایک مرتبہ سر حسین سے بے ادبی شروع کی، علی کی بیٹی کو جلا آگے بڑھ کے کہا، یہ دیکھ بھائی کا سر پہ چھڑی رکھ کے بہن کو ڈراتا ہے، تو ڈرا رہا ہے مجھے؟ ارے جو چاہے ظلم کر لے، اب آل محمد تیار ہے، جو چاہے ظلم کر لے، تو مجھے ڈراتا ہے؟ بھائی کے چہرے پہ چھڑی رکھے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے بائیں طرف سے کھڑے ہو کے آواز دیا، یہ رسول تو بوسے لیتے تھے، ان ہوتوں کے بوسے لیتے تھے، ہٹا لے چھڑی، یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی، لڑکی کا کرنا ہٹا، ایک کلی سرو پاپ پر رہنا دوڑتے ہوئے سامنے آئی، یزید نے اپنی رضا کاندھے پر ڈال دی اور کہا، ارے تجھے خیال بھی نہیں تھی تو میری ناموس ہے، کا ہاتھ کھلے تیرے ناموس پر، میں ابھی فاطمہ زہرا کی آواز سن رہی تھی، ارے میری بچی دربار میں آ گئی، میری بیٹی دربار۔ الہی سیدی و مولاي وربی، خدا اللہ ہم کو کامل ایمان کو ہمارے حوالے دین میں زندگی کرنا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، تعجیل فرما۔